سے خطاب کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آپ کو اپنا روڈ میپ بتا دوں۔ دیکھیں، جو ویژن ہوتی ہے نا، ایک ملک کی ویژن ہوتی ہے، ایک انسان اپنے لیے ایک ویژن رکھتا ہے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ ویژن انسان کا روڈ میپ ہوتا ہے، یعنی ویژن مثلا وہ گول ہوتا ہے جس طرف انسان پر ساری زندگی محنت کر کے پہنچتا ہے۔ اسی طرح قوموں کی بھی ویژن ہوتی ہے، اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم جس ویژن پہ یہ بڑا ایک عظیم خواب تھا پاکستان کا، یہ جو بنا تھا، ہم اس سے بہت دور چلے گئے اور واپس ہم نے اسی ویژن کے اوپر آنا ہے۔ تو میں اپنی ینگر جنریشن کے لیے یہ بار بار دہراتا ہوں کہ یہ ویژن کیا تھی، کیونکہ جب آپ کے سامنے وہ ویژن آ جائے گا، پھر ساری چیزیں اس فال ان پلیس کر جائیں گی، یعنی آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ سٹیپ 1 2 3 4 کیا ہے۔ تو پہلے وہ ذہن میں کلیئرٹی آنی چاہیے، وہ ویژن ہے کیا۔ وہ ویژن یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا، مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر۔ اور میں عموماً یہ سنتا تھا جب بھی کوئی بات کرے، مجھے کیا 1400 سال پرانے زمانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، آج کل کی بات کریں، دنیا آگے چلی گئی ہے۔ جو مدینہ کی ریاست تھی، یہ میں اس لیے بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ بچے کے اس کے سب کانشیس سائیکی میں چلا جائے کہ یہ تھا کیا، وہ کیا چیز تھی۔ مدینہ کی ریاست ماڈرن ریاست تھی، وہ 1400 سال پرانی نہیں تھی، ماڈرن کانسیپٹس تھے سارے۔ جس ریاست کے بیس کے جو عمارت کھڑی ہوئی تھی، وہ دو کانسیپٹس پہ کھڑی ہوئی تھی، انسانیت اور انصاف۔ یہ ہوتا ہے فرق ایک سویلائزڈ معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں۔ جانوروں کے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، نہ انصاف ہوتا ہے نہ انسانیت ہوتی ہے۔ مائٹ از رائٹ اور سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی وہاں رحم نہیں ہوتا جانوروں کے معاشرے میں۔ اگر آپ میں جان ہے تو آپ بچ جاتے ہیں، کمزور مر جاتا ہے۔ اور انصاف نہیں ہوتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو جو مدینہ کی ریاست تھی، وہ ان دو اصولوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں کیا چیز ثابت ہوئی تھی؟ اس میں یہ چیز ثابت ہوئی تھی کہ کوئی فکر نہیں کہ آپ سب سے غریب ترین قوم تھے اس وقت۔ مدینہ کے ریاست میں تو آپ کو پتہ ہے کہ غربت تھی۔ جو پہلی جنگ لڑی مسلمانوں نے، پوروں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے 313 کے پاس۔ تو وہ جو قرآن میں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اور اگر ہم ان کی سنت پہ چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کیا ہوا؟ آج بھی دنیا کی آپ کوئی بھی اچیومنٹس کے اوپر چلے جائیں کہ دنیا کا جو گریٹسٹ انسان تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کسی نے وہ اچیو نہیں کیا۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں سٹیو جابز کی کہ جی وہ بڑا کامیاب ہوا، بل گیٹس کی وہ بڑا کامیاب ہوا، کتابیں لوگ پڑھتے ہیں کہ جی کیا راز تھا ان کا۔ تو اصل میں تو ان کی جو زندگی تھی، وہ اس لیے قرآن میں ہمیں کہا گیا کہ وہ پڑھو، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے کامیاب انسان تھے۔ ورلڈ کے جو 100 گریٹسٹ مین ہیں، ان پہ نمبر 1 ان کا نام ہے۔ تو کامیاب انسان تھے، اس لیے کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ اور جو مدینہ کی ریاست تھی، وہ انہوں نے سٹیٹ بنائی تھی، جس سٹیٹ بنیاد بنی تھی، 1000 سال تک مسلمان دنیا کی پریمیئر پاور رہے تھے، امامت کی تھی دنیا کی 1000 سال تک، اس کی بنیاد مدینہ کی ریاست میں تھی۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کی شریعت پہ چلو۔ تو ان کی جب آپ مدینہ کی ریاست کو، انشاءاللہ ہم نے یہ ساری یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو پڑھانا ہے، بتانا ہے کہ تھی کیا وہ ریاست، اس کے کون سے اصول تھے، کیونکہ یہ واحد ملک تھا جو بنا تھا اسلام کے نام پہ۔
تو یہ ہم بہت بڑی غداری کرتے ہیں اپنی ویژن سے کہ جب ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارا یہاں کئی سربراہ جی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا. ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے تو پاکستانی بنا تھا. یا کوئی کہتا ہے میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا, یہ ان کی ویژن ہے. ہم بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو وہ ریاست جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوں, رحم ہو, انسانیت ہو, اور پھر اس میں انصاف ہو, عدل اور انصاف ہو. اور وہ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جب آپ ان کے سنت پہ چلیں گے, شریعہ پہ چلیں گے, وہ خود ہی اللہ اس قوم کو اٹھا دیتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب بھی مسلمان تاریخ میں اوپر آئے ہیں تو وہ جب واپس گئے ان اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست میں وہ اوپر چلے گئے ہیں, اور جب بھی نیچے آئے ہیں ان سے دور ہو گئے. تو یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ ہماری ویژن کے مطابق ہے. ہماری یہ ویژن ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انسانیت کا نظام ہو, ایک رحم ہو, ہمارے میں احساس ہو کہ ایک انسانی معاشرے میں کئی لوگ اوپر چلے جاتے ہیں, کئیوں کے اللہ نے نہیں صلاحیت دی ہوتی اوپر آنے کی. تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی ہم مدد کریں, ہم ان کو اوپر لے کے ان کے لیے ایک ماحول پیدا کریں کہ ان کی زندگیاں بہتر ہم کریں, ان کو اپرچونٹیز دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. جانوروں کے معاشرے میں تو آپ کو پتہ ہے سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, وہاں تو نہیں کوئی پرواہ کرتا, رحم نہیں ہوتا. انسان کے معاشرے میں ہوتا ہے. اور جب انسان کا معاشرہ, جب اس میں رحم ختم ہو جاتا ہے تو وہ صرف عقل مند جانور رہ جاتے ہیں, وہ انسان نہیں ہوتے. تو ہمارا جو آج ویژن ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کے یا وہ طبقہ جس کو اللہ نے زیادہ امتحان میں ڈال دیا ہے ہمارے سے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اب ان کی مدد کریں. یہ جو احساس پروگرام ہے یہ ایک وہ پروگرام ہے, اور انشاءاللہ یہ بڑی اس کے اندر سوچ کے ہی ہوئی ہے, بڑا سوچ سمجھ کے. کوئی ہم نے آتشادی جلدی نہیں شروع کر دیا, کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہ صرف اس دکھاوے کی. پوری طرح سوچ سمجھ کے یہ پروگرام آیا ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز کے اوپر, اور میں یہاں ثانیہ نشتر کو پوری کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پوری تفصیل سے کام کیا ہے کہ یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ یہ ہم کوئی الیکشن آ رہا ہے یا وغیرہ وغیرہ. ہم صرف لانا چاہتے ہیں کہ جو ایک ایسا پروگرام ہو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, جو جتنے بھی ہمارے ادارے غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کو ہم کوآرڈینیٹ کریں, ڈیٹا بیس ان کا گیدر کریں, اور پھر ایک ہی جگہ سے وہ سارے ادارے کام کریں, ڈپلیکیشن نہ ہو. سب کو پتا ہو کہ ایک آدمی کو 4 دفعہ زکوٰۃ مل رہی ہے, دوسروں کو ملی کچھ نہیں رہا. کہ کسی کو بیت المال سے پیسے مل رہے ہیں اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, اور جن کو ضرورت ہے وہ بیچارے. تو یہ ہم نے جو سسٹم لے کے آئیں گے, اس کا ڈیٹا بیس بنے گا, پاکستان میں میپ آؤٹ کریں گے, اور پھر ہم سسٹمیٹکلی کور کریں گے اپنے سارا جو کمزور طبقہ ہے پاکستان میں. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے وہ ہے ہمارا یہ جو آج ہم لانچ کر رہے ہیں سہولت کارڈ. یہ ہیلتھ انشورنس یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ایک غریب گھرانے کے اندر جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ جب ایک غریب گھرانے کے اندر ایک بیماری آتی ہے وہ سارا غریب گھرانے کا بجٹ تباہ کر دیتی ہے. اور وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں ایک گھرانے کو غربت کی لکیر کے نیچے لے جاتی ہے, قرضے لینے پڑ جاتے ہیں, مقروض ہو جاتے ہیں. میں نے جب شوکت خانم ہاسپٹل جب بنانے کا سوچا تھا تو کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے, تو مجھے تب پتا چلا پہلی دفعہ کہ ہم پیسے والے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے وہ کینسر کا علاج کروانا, تو عام گھر کے لیے تو غریب گھرانے تباہ ہو جاتے تھے. کیونکہ کینسر جب تک مریض جاتا تھا, اور کینسر تو ایک دم نہیں مریض جاتا, تو بڑی آہستہ آہستہ جاتا ہے, اور جب تک وہ گھر دیکھتا تھا ایک بیچارہ مریض آہستہ آہستہ جا رہا ہے, وہ سب کچھ لٹا دیتے تھے اس کے اوپر, اور وہ جب مریض جاتا تھا تو گھر بھی ساتھ تباہ ہو جاتا تھا. تو تب سوچا تھا کینسر ہاسپٹل کا. لیکن یہ تو ہر جگہ ہے اس وقت. جب ہمارے تقریباً 40% لوگ, تقریباً 25 سے 40% لوگ
پاکستان کے وہ غربت کی لکیر کے یا ارد گرد ہیں یا نیچے ہیں, تو ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کے لیے کم از کم ہیلتھ انشورنس دیں. اور یہ ہمارا انشاءاللہ ایک ویژن ہے کہ ہم کور کریں گے سب کو ہیلتھ انشورنس سے. سارے جو ہمارے غریب خاندان ہیں جو کہ جن کے اندر اگر کسی قسم کی بیماری ہو, تو یہ جو ہاسپٹلز انہوں نے مینشن کیے ہیں, کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی وہ جا کے اپنا علاج کروا لیں گے 7,20,000 تک. یہ کم از کم ان کو کمفرٹ ملے گا کہ برے وقت میں ہمارے پاس ایک کارڈ ہے جو کہ ہمیں بچائے گا مشکل وقت سے. اور میں یہ آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا, میں نے فیصلہ کیا ہے, ہر کیبنٹ میٹنگ سے پہلے مجھے ہر منسٹری بتائے گی, ہر میٹنگ میں, ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے, ہر ہفتے ایک چیز بتائے گی جو وہ منسٹری کرے گی جو عام آدمی کی زندگی بہتر کرے گی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کی. لیکن جب ایک گورنمنٹ کیا کہتے ہوں, جب گرتی ہے, جب وہ ڈی جنریٹ ہوتی ہے, ڈکے کرتی ہے, تو وہ گورنمنٹ اپنے لیے بن جاتی ہے. بجائے وہ لوگوں کی سروس کرنے کے لیے لوگ گورنمنٹ کی سروس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا کہ ہر کیبنٹ کی میٹنگ سے پہلے ہماری ہر منسٹری بتائے گی کہ وہ کیا ایک ایسا کام کرے گی جس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی. بہت شکریہ.